اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں آپ نے بتایا کہ شیطان چیزوں کو مزین کر دیتا ہے اور غیر دیندارانہ عمل کو دیندارانہ عمل بنا کر دکھاتا ہے۔ اس کی تھوڑی اور وضاحت کیجیے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے، کیونکہ دینی اور غیر دینی عمل میں بڑا واضح فرق ہے۔ مثلاً نماز پڑھنے اور شراب پینے کا فرق تو ایک عام آدمی بھی بتا سکتا ہے، تو پھر شیطان اس عمل کو کیسے انجام دیتا ہے؟ دیکھیے، انسان اس دنیا میں دو تقاضوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک اس کے پرسنل نیڈز، پرسنل ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، جس کو آپ ذاتی تقاضے کہہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف اس کے سامنے ڈیوائن ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی خدائی تقاضے۔ جب آپ غور کریں گے تو اس کے پرسنل نیڈز بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کو اپنی فیملی کے درمیان رہنا ہے، ایک آدمی کو اپنی فیملی کا بھرپور خیال رکھنا ہے، ایک آدمی کو اپنے بچوں کی خوب اچھی پرورش کرنی ہے، اس کے مستقبل کی تعمیر کے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ اسی طرح اس کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، یہ اس کے دنیاوی تقاضے ہیں۔ اور ان تمام رشتوں کو نبھانے کے لیے دین میں تعلیمات بھی دی گئی ہیں۔ دوسری طرف اب خدائی تقاضے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں انسان سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ بلیور وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، حب شدید اس کو اپنے رب سے ہوتی ہے۔ موسٹ آف دی ٹائم انسان دو تقاضوں کے درمیان ہوتا ہے۔ انسان کے پاس ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنیادی طور سے دو چیزیں ہیں اس مادی دنیا میں۔ ایک ہے اس کا وقت اور دوسری ہے اس کی دولت، تیسری چیز اس کا علم۔ تو بنیادی طور سے یہ دو یا تین چیزیں ہیں جن کے ذریعہ وہ ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ تو ایک سچی دیندار عورت اور سچے دیندار مرد کے سامنے جب یہ دونوں تقاضے ایٹ اے ٹائم چلے آئیں، ایک طرف ڈیوائن ریکوائرمنٹس ہیں اور دوسری طرف پرسنل ریکوائرمنٹس، تو سچا دیندار آدمی ہمیشہ اپنی پرسنل ریکوائرمنٹس کو پوسٹ پون کر دے گا یا اس میں وہ کمی کرے گا اور کمی کر کے ڈیوائن ریکوائرمنٹس کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا اس لیے وہ کرے گا کہ انسان دیکھیں اس دنیا میں جو رشتے نبھاتا ہے تو ان رشتوں میں کچھ مراتب ہیں، اس کے ذہن میں ایک مرتبہ بنا ہوتا ہے، ہائرارکی بنی ہوتی ہے۔ جیسے والدین سب سے اوپر، پھر اس کے بعد کسی کو وہ رکھتا ہے، پھر اس کے بعد کسی کو رکھتا ہے، یعنی جس کی نظر میں کوئی یا کسی کی نظر میں سب سے اوپر اس کے گرو ہیں، پھر اس کے بعد والدین، مطلب اس کے اپنی فکر کے مطابق وہ اپنے رشتے کو اس طرح ڈیفائن کیے ہوتا ہے اور اسی کے اعتبار سے ان کے تقاضے کو وہ پورا کرتا ہے۔ ایک سچا انسان اور ایک سچے مومن کے سامنے سب سے مضبوط ترین رشتہ اور سب سے اہم ترین رشتہ اس کے خالق اور اس کے مالک کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، وہی ہے جس نے اس کو اس دنیا میں سسٹین کر رکھا ہے۔ اگر وہ اپنا سپورٹ چھین لے تو ایک لمحے کے لیے بھی انسان اس دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے۔ تو وہ سب سے زیادہ اپنے رشتے کو اپنے خدا سے مضبوط کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب تقاضوں کو پورا کرنے کی بات آئے گی تو سب سے پہلے وہ اپنے رب کا تقاضا پورا کرے گا۔ جیسے جب دنیا میں اس کے سامنے کئی لوگوں کے تقاضے ہوں، اس کے والدین کے تقاضے ہیں، اس کے استاذ کے تقاضے ہیں، اس کی بیوی کے تقاضے ہیں، اس کے بچوں کے تقاضے ہیں، تو وہاں پہ وہ پرائیورٹی فکس کرتا ہے اپنے وقت اور اپنی دولت اور اپنی فکر کا، کہ ابھی ایٹ پریزنٹ ہم کس کے ساتھ کیا معاملہ کریں، کتنا معاملہ کریں۔ اسی کے ذریعہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا دارانہ عمل کو دیندارانہ عمل بنانا کیا ہے۔ اب شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ کے سامنے ڈیوائن تقاضے ہوں اور دوسری طرف کچھ پرسنل تقاضے ہوں، تو شیطان یہ کرے گا کہ آپ کے پرسنل تقاضے کو آپ کے سامنے بہت زیادہ امپورٹنٹ بنا کر دکھائے گا، وہ اس کو خوب بڑھا چڑھا کر دکھائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے ڈیوائن تقاضے اور ڈیوائن ایکٹیویٹیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی۔ آپ ہمیشہ اپنے پرسنل تقاضوں اور پرسنل نیڈز کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ جب یہ ضرورت ہوگی کہ آپ اپنا وقت خدا کے دین کے لیے لگائیں، اس وقت شیطان آپ کے وقت کے امپورٹنس کو آپ کے مائنڈ میں دکھانا شروع کرے گا کہ یہ وقت تمہارا بہت امپورٹنٹ ہے، اگر تم اس کام میں لگا دو، اس ایکٹیویٹی میں لگا دو، تو پھر تم اس کام میں نہیں لگا پاؤ گے۔ حالانکہ وہی شخص اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کرتا پھرتا ہے،
لیکن جب ڈیوائن تقاضے سامنے آئیں گے تو شیطان اس کو اس طرح ورغلائے گا، اس کے نفس میں یہ بات آئے گی کہ میرا وقت ابھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس وقت کو اگر ہم یہاں لگا دیا تو پھر ہم وہاں کیسے لگائیں گے؟ اسی طرح جب دولت خرچ کرنے کی بات آئے گی تو اس کے پاس دولت ابنڈنٹلی ہے، اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، لیکن شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ اگر تم نے یہ دولت لگا دی تو پھر آگے چل کر تم کو یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس کی پروبیبلٹی ہے، تو پھر اس وقت تم کیا کرو گے؟ اس وقت تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب انسان وہ تھم جائے گا کہ نہیں، مجھے تو اس کام کے لیے جو ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، آپ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھے ہوئے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اب جب انسان ہمیشہ ڈیوائن تقاضوں کے اوپر اپنے پرسنل تقاضے کو اور پرسنل ریکوائرمنٹس کو رکھے گا تو پھر اس کو وہ جسٹیفائی بھی کرے گا۔ ایسا تو نہیں کہ اس کو انجسٹیفائیڈ چھوڑ دے گا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے وقت کو یہاں لگاؤں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے پیسوں کو فیملی پہ بھی خرچ کروں، دوست احباب پہ بھی خرچ کروں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم حاصل کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ہر چیز کو دین کے نام پر بیان کرنا شروع کر دے گا، حالانکہ وہ خالص اپنے لیے جی رہا ہوتا ہے، وہ عورت خالص اپنے لیے جی رہی ہوتی ہے، وہ خالص اپنے دنیا دارانہ تقاضوں کے تحت جی رہے ہیں، لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں دنیا دارانہ عمل کو دین دارانہ بنا کر پیش کرنا۔ تو شیطان یہی اس دنیا میں کرتا ہے کہ آپ کو سامنے دنیا دارانہ عمل کو، ایک ایسے کام کو جس کو آپ آج کے بجائے کل پر ٹال سکتے ہیں اور ڈیوائن پریکٹس کر سکتے ہیں، تو اس کو وہ بیوٹیفائی کر دے گا، اس کی امپورٹنس کو بڑھا دے گا، اس کی ضرورت کو آپ کے سامنے زیادہ پیش کر دے گا۔ یہ ہر معاملے میں ہو سکتا ہے۔ مثلا نماز وقت پر ادا کرنا ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ نماز جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ وقت مقررہ کے اوپر ہے، لیکن شیطان اس وقت مقررہ پر آپ کے سامنے کئی چیزوں کو لا کر رکھ دیتا ہے۔ اس وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر ابھی میں نے نماز پڑھ لی تو میرا وہ کام چھوٹ جائے گا، وہ کام پیچھے رہ جائے گا، چلو ہم نماز بعد میں پڑھتے ہیں۔ میرے کچھ جاننے والے لوگ تھے، تو مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ جب نماز کے بارے میں ان سے سوال کرتا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے چھٹی لے رکھی ہے۔ اسے ہی کہتے ہیں چیزوں کو بیوٹیفائی کر دینا، اور اس جملے کو وہ بہت ہی بے باکی سے ادا کرتے تھے، اس میں کوئی شرم و حیا نہیں۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا، یہی معاملہ حج کے عمل کا، یہ جو موٹے موٹے اعمال ہیں جن کو آپ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو قرآن و حدیث کے علم کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ان اعمال کا کیا ہوگا جو اس طرح سے موٹے موٹے الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دعوت، قرآن کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مطلوب عمل ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے، ذاتی اعمال کے علاوہ خارجی دنیا میں جو سب سے مطلوب عمل ہے، جس مقصد کے خاطر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، اسے دعوت اور شہادت علی الناس کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ اب دیکھیں لوگوں کے سامنے ہزاروں بہانے ہیں اس کام کو نہ کرنے کے۔ ان لوگوں کا رویہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کے اوپر یہ کام پوری طرح واضح ہو گیا ہے، سینکڑوں ایکسکیوز ہیں۔ کسی کے پاس اگر کھلے الفاظ میں ایکسکیوز نہیں ہے، میں 2 ڈیکیڈ سے اس کام کو کر رہا ہوں، کچھ لوگ بہت قریب ہیں جو ٹیم کے طور پر جڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نہیں جڑے ہیں، دور ہیں۔ ان سب کا جو ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں ان کا معاملہ وہی ہے، کچھ لوگ الفاظ پا لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے سامنے چیزیں اتنی زیادہ واضح ہو گئی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر تو چیزیں اتنی زیادہ واضح ہو گئی ہیں کہ میں کھلے الفاظ میں ایکسکیوز نہیں لے سکتا ہوں۔ تو پھر ایسے جو ساتھی ہیں ہمارے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹالتے رہتے ہیں، ہاں اچھا بس کل، اچھا بس پرسوں، اچھا بس 1 ہفتے کے بعد، ہاں بس وہ تھوڑی ڈھلائی ہوگا۔ اور اس طرح کئی لوگ ایسے ہیں جو سالہ سال اسی طرح بتا رہے ہیں اور ان کا کوئی کردار نہیں ہے مشن میں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے سامنے شیطان نے ان کی نجی زندگی کو پوری طرح بیوٹیفائی کر دیا ہے، اور وہ اپنی نجی زندگی ہی کو دین کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ ان سے جب بات کیجیے گا تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہی پر عمل کر رہے ہیں۔
تو یہ معاملہ ہے شیطان کا تزئین کرنا.